الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والداعي إلى رضوانه وصلى الله وسلم على آله وصحبه وإخوانه وسلم عليه تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ہر قسم کی تعریف و حمد ثنا صرف اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق ہے جس نے ہمیں رمضان مبارک کے روزوں کی توفیق عطا فرمائی، نمازوں کی اور قیام کی توفیق عطا فرمائی، اس کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائی. اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے اس رمضان مبارک کے اندر اس کو راضی کرنے والے اعمال کیے، اللہ ہم سب کو شرف قبولیت سے نوازے، اللہ ان سب کو قبول فرما لے، ان کا بہترین بدلہ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. یہ عید کا یہ موقع ہے جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلِتُكْمِلَ الْعِدَّةَ، چاہیے کہ تم اپنی گنتی پورا کرو. اگر 29ویں اگر رات کو اگر چاند نظر آ جائے تو عید مناؤ 30ویں دن. وہ 30واں نہیں ہوگا بلکہ وہ پہلی تاریخ ہوگی شوال کی، جس طرح آج کا عید کا دن ہے. یا پھر اگر 29 کو اگر چاند نظر نہ آئے تو اللہ نے فرمایا کہ عدت کی تکمیل کرو، یعنی 30 کو مکمل کرو اگر چاند نظر نہ آئے. لیکن الحمدللہ چاند نظر آ چکا اور الحمدللہ آج ہم عید کے دن میں موجود ہیں. پھر اللہ نے فرمایا عید کے دن تمہیں کیا کرنا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ کی تو اس توفیق پر تم اللہ کی تکبیر بلند کرو. اور یہ تکبیر وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز تک آپ تکبیر بلند کرتے تھے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اور بھی مختلف طریقے مختلف صیغے حدیث میں وارد ہیں لیکن یہ مشہور ہے. تو تکبیر کسی بھی صیغے سے جو محمد رسول اللہ سے ثابت ہے آپ اس تکبیر کو بلند کریں، عورتیں آہستگی کے ساتھ اور مد بلند آواز کے ساتھ، یہ سنت ہے. پھر فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو، اللہ کا شکر ادا کرو. تو اللہ کا شکر کس بات پر؟ کہ اللہ کا شکر اس توفیق پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے اندر یہ مہلت دی، یہ ہدایت دی، یہ توفیق دی کہ ہم اس کو راضی کرنے والے اعمال کریں. ہم روزے رکھیں جو فرض تھے، ہم قیام اور نوافل جو رات کے اندر محمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہم ادا کریں، جو قیام لیل کے نام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں وارد ہیں. اسی طرح وہ اعمال جن سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے رکے رہیں. ان چیزوں کو جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا اس کو ہم کرتے رہے. یہ اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے جن سے کروڑوں لوگ محروم ہیں. کئی لوگ جو غیر مسلم ہیں، اگر مسلمان بھی ہیں تو کئی ہیں جن کو توفیق نہیں ملی. اگر توفیق بھی کسی کو ملی رکھنے کے لیے، لیکن ان کے اعمال ایسے تھے، ان کے روزے ایسے تھے، ان کا روزہ رکھنا نہ رکھنا دونوں برابر تھا، ان کا رات کا جاگنا نہ جاگنا دونوں برابر تھا. جس طرح محمد رسول نے ارشاد فرمایا کتنے ایسے روزے دار ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور لکھے جاتے ہیں کہ اسے بھوکے رہے پیاسے رہے، کوئی ثواب نہیں ملا. اس لیے کہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال نہیں کیے، یا تو ان اخلاص سے نہیں رکھے، اللہ کو راضی کرنے نہیں رکھے، دیکھم دیکھی فلاں نے رکھا، گھر میں سب روزے دار ہیں میں بھی روزے دار ہوں. لوگ اگر میں روزہ نہ رکھوں تو کیا کہیں گے؟ اگر روزہ بھی رکھیں تو روزے کو باطل کرنے والے تمام اعمال انجام دیتے رہے جس سے روزے کا ثواب ان سے ختم ہو گیا. روزہ رکھے جھوٹ بولے، روزہ رکھے غیبت کرے، روزہ رکھے دھوکہ دیے، روزہ رکھے خیانت کیے، روزہ رکھے دوسروں کو تکلیف دیے، روزہ رکھے جو رب کو ناراض کرنے والے اعمال کرتے رہے، کوئی فرق نہیں رہا روزے میں اور غیر روزے میں. روزہ اللہ کے پاس قبول نہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنے ایسے ہیں جو رات کو جاگتے ہیں لیکن ان کا جاگنا اللہ کے حضور صرف یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ رات بھر جاگتا رہا، کوئی ثواب اس کو نہیں ملا. کیونکہ رت جگائی یہ اللہ کی رضامندی کے لیے نہیں، رت جگائی اللہ کی عبادت کی خاطر نہیں. اگر عبادت کی خاطر بھی اگر ہے، ہاں دیکھو لوگ مجھے کہیں کہ میں بڑا ہی نمازی ہوں،
بڑا نماز پڑھنے والا، رات بھر میں تہجد گزار ہوں. اعتکاف میں کئی لوگ بیٹھے، لیکن اگر نیت میں اگر اخلاص اگر ہے تو اللہ قبول کرنے والے. نیت میں اگر اخلاص نہ ہو، ارے فلاں صاحب بڑے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے میں، لوگوں کے اندر مشہور ہو، شہرت ملے، وہ اعتکاف باطل ہے. تو اللہ وہی عبادت کو قبول کرتے ہیں جو اس کی رضامندی کے لیے کی جائے اور محمد الرسول کے طریقے کے مطابق کی جائے. اگر یہ نہ ہو تو وہ عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں. تو لہذا کئی لوگ عبادت کرتے بھی ہیں لیکن اللہ کے یہاں قبول نہیں. اب شکر اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بھی دی اس عبادت کی، اور پھر ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم اس کو قبول کر لے. اسی وجہ سے سلف صالحین سے بات مروی ہے کہ رمضان کے گزرنے کے بعد 6 مہینے تک بعض بزرگ حضرات، بعض سلف صالحین صرف اللہ سے دعا میں مشغول ہوتے تھے کہ اللہ جو کچھ ہم نے اعمال رمضان میں کیے تو اس کو قبول فرما لے، قبول فرما. ہم جو 2 ٹھکری کی عبادت کرتے ہیں، چند جو ہے جلدا جلد کے سجدے مارتے ہیں اور ایک سمجھ اللہ پر احسان کر دیتے ہیں، اور ہم تو اتنی بڑی عبادت کر لیے، ہم جو اتنے نماز پڑھ لی، اتنی رکعتیں پڑھ لی، اللہ کو تو قبول کرنا ہی کرنا ہے. کیسے نہیں قبول کرے گا؟ اور سلف صالحین وہ ہیں ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، یہ وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہونے کے باوجود بھی ممکن حد تک اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتے رہنے کے باوجود بھی اللہ کا ڈر اور خشیت ان کے دلوں کے اندر ایسے ہوتا تھا، کھامتے تھے. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے نہیں کرتا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عبادت کو میرے منہ پہ دے مار دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عبادت واپس اللہ تعالیٰ میری طرف پلٹا دے. یہ خشیت یہ قبولیت کی علامت ہے، یہ ڈر، یہ خوف، یہ خشیت، یہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ قبولیت کا ایک بہت بڑا سمبل ہے. تو لہٰذا ہم جہاں عبادت کیے اللہ کی توفیق پر ہم شکر ادا کریں، وہیں پر اللہ سے ہم دعائیں بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس عبادت کو قبول فرما لے. اور بڑے مبارک ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے قیام کی توفیق دی. بڑے مبارک ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے سیام کی توفیق دی. بڑے مبارک ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال پر کاربند کر دیا، حرام سے بچا لیا. بڑے مبارک ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ جن اعمال سے راضی ہو ان اعمال کو کرنے کی اللہ نے توفیق دے دی. یہ بڑے ہی بابرکت لوگ ہیں. اور اس کے برخلاف وہ لوگ بڑے ہی بدنصیب ہیں جن کو رمضان ملا اور رمضان کے باوجود بھی ان کی مغفرت نہیں ہو. محمد الرسول نے ارشاد فرمایا رغم انف رجل، اس آدمی کی ناک خاکالود ہو یعنی ہلاک و برباد ہو وہ شخص جس کو رمضان ملا اور رمضان اس سے نکل گیا لیکن اس سے مغفرت نہیں ہوا. نہیں، اس نے ایسے اعمال کیے ہی نہیں کہ رب راضی ہو، اسے ایسے اعمال اس نے کیے ہی نہیں کہ رب جو ہے اس کو جنت میں داخل کرے. تو لہذا بڑے ہی برکت والے ہیں وہ شخص، وہ اشخاص، وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے اندر جن کے اعمال کو اللہ نے قبول کر لیا، جن کے روزوں کو قبول کر لیا، جن کے قیام کو قبول کر لیا، جن کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا، جن کو اللہ نے جنت میں داخل کر دیا. یہ وہ کامیابی ہے جس کے نتیجے میں آج کا دن عید الفطر ہے. عید الفطر، فطر کا مطلب کیا ہے؟ روزے کا ختم کرنا، روزے کا اختتام کو پہنچنا، روزے کی حالت سے باہر نکل جانا. اسی وجہ سے فطر جو کہتے ہیں اس وقت افطار جو ہم کہتے ہیں، افطار کا مطلب کیا ہے؟ روزے کی حالت سے آپ باہر نکل جا رہے ہیں. تو اسی طرح یہ رمضان کا جو اختتام ہے، اختتام میں جو آپ روزے دار ہونے کی جو حالت تھی پورا رمضان بھر، اس رمضان کے اندر جو آپ روزے کی عبادت کرتے رہے اس سے آج باہر ہو گئے. آج روزہ رکھنا حرام ہے، روزہ رکھنا جائز نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں سوا پہر کا روزہ، تو روزہ ہے ہی نہیں، نہ سوا پہر کا نہ 1.5 پہر کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ فجر آپ چونکہ سورج نکلنے کے ساتھ ہی، اشراق کے وقت کے ساتھ ہی آپ عیدگاہ میں حاضر ہو جاتے، عید کی نماز ادا کرتے ہیں. اب کہیں لوگ یہ نہ سمجھے کہ آج کا بھی روزہ، کیونکہ مہینہ بھر روزہ رکھے ہوا، لوگ یہ نہ سمجھے کہ آج کا بھی روزہ. تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کو نکلنے سے پہلے آپ کھجور تناول کیا. آپ نے 1 یا 3 یا 5 جو بھی طاقت میں انسان کو جو میسر ہو کر لے. اور اس میں اس بات کا اظہار ہے کہ آج روزہ نہیں ہے. برخلاف ہمارے لوگ انہوں نے کیا کیا، آج بھی روزہ بنا دیا، کہا کہ آج بھی روزہ ہے جی، فجر کے بعد سے لے کر عید کو نکلنے تک. یہ کیا ہے؟ سوا پہر کا روزہ کہتے ہیں. جہالت ہے، آج روزہ ہے ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھجور کھانا اس بات کی علامت ہے کہ آج روزہ نہیں، نہ سوا پہر کا، نہ 2 پہر کا، نہ 1.5 پہر کا. تو لہٰذا یہ آج کا دن فطر کا دن، فطر کا دن کا مطلب یہ ہے کہ روزے سے آپ باہر ہو گئے ہیں. اب رسول اللہ، اب آج کا دن خوشی کا دن ہے. خوشی کا دن کیوں ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 فرحتیں، 2 خوشیاں. فرحت عند فطری، ایک تو خوشی وہ ہے جب وہ روزے سے باہر ہو جائے،
یہ آج کا دن ہے. کیوں؟ اب یہ آج کا. اور دوسری خوشی کیا ہے؟ فرحۃ عند لقاء ربہ. اور دوسری خوشی کا موقع وہ ہے جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا. جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے روزوں کے بدلے میں اللہ وہ اجر عطا کریں گے, وہ بدلہ عطا کریں گے جو انسان کے تصور سے بھی باہر ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا بدلہ اللہ نے فکس کر دیا, متعین ہے. وہ کیا ہے؟ ایک نیکی کے بدلے میں کم از کم 10 نیکیاں. 10 نیکیوں سے اگر اللہ بڑھاتے ہیں تو 700 تک, 700 تک. 700 سے زیادہ کسی عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ 700 سے زیادہ بھی دوں گا. 10 منیمم, میکسیمم 700. الا الصوم, سوائے روزے کے. روزے کا بدلہ اللہ نے وہ نہیں رکھا, 700 نہیں. 700 کا جو لمیٹیشن ہے اس سے بھی روزہ کہیں آگے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ملاقات, جب یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ خود بدلہ عطا کریں گے اس بندے کو. فرحۃ عند لقاء ربہ, یہ وہ خوشی کا موقع ہے جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا روزے دار, تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے وہ بدلہ عطا کریں گے جو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. اب وہاں پر جو خوشی ہوگی اللہ سے ملاقات کرنے کے بعد, اللہ کا دیدار, یہ سب سے بڑی نعمت ہے. جنتوں میں سب سے اعلیٰ نعمت کیا ہے؟ اللہ کا دیدار. یہ دیدار اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر کروائیں گے روزے دار کے لیے, اور خصوصی بدلہ عطا کریں گے. اور اس سے پہلے دنیا کے اندر اللہ نے جو خوشی کا موقع رکھا ہے وہ عید الفطر کا موقع ہے. روزے سے آپ باہر ہو. کیوں سی خوشی ہے؟ خوشی اس بات کی ہے کہ اس بندے کے اللہ نے مغفرت کر دی ہے. خوشی اس بات کی ہے اس بندے کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا. خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنے مغفرت کی چادر تان دی. خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو اپنے رحمت خاصہ میں لے لیا. یہ وہ نعمتیں ہیں, یہ وہ ابدی رحمتیں ہیں جو اس بندے کے ساتھ اللہ نے کیا ہے. تو یہ خوشی کا موقع ہے. خوشی کا موقع یہ نہیں ہے, خوشی یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان نئے کپڑے پہن لے. خوشی یہ نہیں کہ کوئی انسان بہتر سے بہتر پرفیوم لگا لے. خوشی یہ نہیں کہ انسان جو اپنے طور پر بہت ہی ٹھاٹ باٹ کا لباس پورے احتشام کے ساتھ پورے جو ہے اپنی مالداری کا اظہار کرتے ہوئے لوگوں پر رعب و دبدبا ڈالے. یہ عید کی خوشی نہیں ہے. خوشی وہ ہے جس کی مغفرت ہو جائے. خوشی اس کی ہے جس کو اللہ جنت میں داخل کر دے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا, جہنم سے بچا لیا, حقیقی کامیابی وہ ہے جس کو یہ حقیقی کامیابی آج کے دن مل جائے. آج کے دن اللہ اعلان کر دے کہ بندے میں نے تجھے معاف کر دیا, بندے میں نے تیری مغفرت کر دی, بندے میں نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا, بندے میں نے تجھے جنت میں داخل کر دیا. اس سے بڑھ کر خوشی اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر اور رحمت کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر عید کی خوشی اور کس کو اللہ تعالیٰ کیا دیں گے کس کو؟ تو لہٰذا میرے دوست, آج کا دن اللہ کی مغفرت کا دن ہے. آج کا دن یہ اللہ کی رحمتوں کا دن ہے, کیونکہ ہم جہاں جمع ہوئے ہیں اللہ مہینہ بھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے, اللہ کا حکم بجا لاتے ہوئے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے اور اعمال کرتے ہوئے آج اس کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں. اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے, اے اللہ تو ہمیں مغفرت کر دے, اے اللہ تو ہمیں جہنم سے آزاد کر دے. تو یہ مانگے, یہ اس موقع کی قبولیت کی مانگے ہیں جو اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے. تو لہذا یہ اصل خوشی ہے, یہ اصل خوشی ہے. اور یہ خوشی اس کو نصیب نہیں ہے جس کے لیے رمضان بھی وہی تھا, رمضان سے پہلے بھی وہی تھا. وہ بدنصیب انسان ہے, وہ چاہے 1000 نئے کپڑے پہن لے, ایک دن کے اندر 1000 ڈریس چینج کرے, دنیا کی بہتر سے بہتر پرفیوم لگا لے, لیکن وہ عید کی خوشی وہ نہیں ہے جو وہ چاہ رہا, جب وہ سمجھ رہا. حقیقی خوشی تو وہ ہے جو بندے کی رحمت, جو اللہ کی رحمت خاصہ بندے پر ہو جائے, اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کر لے. تو میرے دوستو, یہ عید کی خوشی کا موقع ہے جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز خوشی کا بھی حکم دیا. انسان کے لیے آج کا دن وہ ہے جس میں انسان اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے دوست احباب کے ساتھ جائز انداز میں خوشیاں منائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ایک واقعہ ایسا بھی آیا کہ عید کا موقع تھا, جو کچھ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں رسول اللہ کے پاس کچھ ترانہ پڑھ رہی تھی, کچھ نظمیں پڑھ رہی تھی. ابو بکر صدیق آئے اور کہا کہ رسول اللہ کے آگے اس طرح کے لہو و لعب, اس طرح کی بیکار باتیں, اس طرح کے جو ترانے اور آنے, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لیٹے ہوئے تھے فرمایا کہ ابو بکر چھوڑ دو, آج عید کا دن ہے, آج عید کا دن ہے, آج خوشی کا دن ہے, آج فرحت کا دن ہے. تو لہذا جائز اعتبار سے حدود کو رکھتے ہوئے اسلام جس کی اجازت دیتا ہے تو جائز باؤنڈری کے اندر رہتے ہوئے خوشیاں منائی جائیں. خوشی یہ نہیں ہے کہ جیسے ہی جو ہے عید کی نماز پڑھیں آپ نکلیں ٹاکیز پر, آپ نکلیں جو ہے تھیٹر میں, آپ نکلیں کلب میں, آپ نکلیں جو ہے مہینہ بھر تو میں نے پیا ہی نہیں, اب آج عید کا موقع, پی کے لڑکو, موج مستی کرو, عید کا دن ہے. یہ عید نہیں ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ جہنم سے آزاد کریں, آپ جہنم داخل ہونا چاہ رہے ہیں اپنے آپ. تو عید کی خوشیاں موجود. رسول اللہ کے دور میں ایک واقعہ ایسا بھی آیا کہ مسجد نبوی کے صحن میں حبشہ کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے جو اپنے
دکھا رہے تھے، جنگی اعتبار سے کمالات دکھا رہے تھے. تو میں عائشہ بھی دیکھنا چاہ رہی تھی رضی اللہ عنہ. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے ہوئے عائشہ سے کہا کہ تم پیچھے سے دیکھو. رسول اللہ سے کندھے مبارک پر اپنا عائشہ نے اپنے چہرے کو رکھا اور وہاں سے دیکھتی رہی. رسول اللہ سے دکھاتے رہے. عید کا موقع تھا. پھر عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ دیکھ لیا، بس کیا؟ نہیں. کہا کہ نہیں رسول، مجھے اور دیکھنا ہے. دیکھو سردار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے کتنے مہربان، کتنے جو ہے اخلاق والے، ان کی خیالات، ان کے جذبات کا کتنا لحاظ کرنے والے. ایک معمولی سی بات ہے. اب ہم لوگ بس 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 بہت ہو گیا، بہت ہے، بس جان جاؤ اندر جاؤ، دیکھ لیا بس. بس دکھاتے بھی نہیں. ارے مرد ہیں جی، کیسے دکھتے؟ تو مرد ہیں ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر وہاں پر مقصود شہوت نہیں ہے، مقصود وہاں پر کوئی نگاہ کی ترکیز نہیں ہے، مقصود وہاں پر جو ہے ایک جائز انجوائمنٹ ہے، کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن رسول اللہ کا یہ نمونہ موجود ہے کہ بیویوں کے ساتھ کیسے جو عمل کرتے تھے، بیویوں کے ساتھ کیسے جو اخلاق سے پیش آتے تھے. تو اسی طرح عید کے موقع پر انسان جائز خوشیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے معاملات کرے. اور آج کا دن جو ہے ایک دوسرے تعلقات کے دن ہے، صلہ رحمی کا دن ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں میرے دوستوں، باپ بیٹے سے بات نہیں کرتا، بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، ماں بیٹی کی ملاقات نہیں، کئی عرصہ گزر گیا. یہ عید کا موقع ہے. آج تو دلوں کی صفائی کر لیں، آج تو دلوں کی صفائی کر لیں. آج ملاقاتوں کا دن ہے، آج محبتوں کا دن ہے، آج ایک دوسرے سے دلوں کی صفائی کا دن ہے. اور میرے دوست ایک اور میں یہاں پر آج کے دن کے اعتبار سے ایک اور بات کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا، وہ ہے کہ آج پیر کا دن ہے. پیر اور جمعرات وہ دن ہے جو محمد رسول اللہ ارشاد فرمایا صحیح حدیث کے اندر، فرمایا کہ پیر اور جمعرات وہ ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ کے ہاں بندوں کے اعمال پہنچائے جاتے ہیں. آج کا دن ہے، بندوں کے اعمال پہنچائے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے پیر اور جمعرات کو. فرمایا کہ بندوں کے اعمال پہنچائے جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل جب پہنچے تو میں اللہ کے ہاں روزے دار رہوں. جو آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے، آج عید کا دن ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات وہاں پر ارشاد فرمائی وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ پیر کے اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کی مغفرت فرما دے جو مومن بندہ ہو، سوائے دو لوگوں کے وہ انسان جو مشرک ہو. یا غوث والے جی اس سے ہٹ گئے. جو شرک کرنے والے ہیں ان کی مغفرت نہیں ہے، جو اللہ کو شرک دوسروں بلانے والے ان کی مغفرت نہیں ہے. جو بندہ مشرک ہے اس کے اللہ مغفرت نہیں فرماتے. دوسرا وہ بندہ، وہ دو شخص جو آپس میں نفرتیں رکھے ہوئے ہیں، جو آپس میں دشمن ہیں، جو آپس میں کدورتیں ہیں، جو یہ ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے، جو ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، جو ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں، اللہ فرماتے ان دونوں کو بھی چھوڑو، ان دونوں کی مغفرت نہیں کرتا ہوں میں جب تک کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے مصالحت نہ کر لیں، جب تک یہ ایک دوسرے سے نہ مل لیں. یہ تو عام دن ہے، اور آج تو عید کا دن بھی ہے اور پیر کا دن بھی ہے. میرے دوست اللہ کے خاطر، اپنے نفس کے خاطر، نفس تو جب بہت موٹا ہوتا ہے وہ نہیں دبتا، لیکن اللہ کے خاطر، اللہ کے جہنم سے آزادی کے خاطر، جنت کے داخلے کا جو وعدہ ہے، اس وعدے کو جو اللہ پورا کرنا چاہتے ہیں، اس وعدے کو حاصل کرنے کے لیے آپ جس سے کٹے ہوئے ہیں اس سے جڑ جائیں. کم از کم یہ ہیلو تو کر لیں، السلام علیکم تو کر لیں، کم از کم ایک میسج تو بھیج دیں. بڑی شرم آ رہی بھائی، اتنے سال سے ملا نہیں، اب تو پتہ نہیں کیا بولیں گے. میسج تو بھیجیں. شیطان 50 قسم کے وسوسے ڈالے گا آپ کو. ارے وہ نہیں آیا تو آپ کیسے جائیں؟ ارے اس نے کیا کیا کہا پتا ہے، کیسی کیسی بے عزتی کی اس نے، کیا کیا باتیں اس نے کہا. سب یہ سب نفس کی باتیں ہیں، سب شیطان کی باتیں ہیں. اللہ کی رضا کی خاطر آپ آج کے دن یہ قدم اٹھائیں، یا اللہ میں صرف تیری رضا کی خاطر، وہ بندہ میں نہیں چاہتا ہوں اس بندے کو، اس سے میری نفرت ہے، لیکن صرف تیری رضا کی خاطر میں اپنے دل کو صاف کرتا ہوں، اس سے ملتا ہوں، تو مجھے جنت دے دے. صرف یہ ایک ادا شاید اللہ کو اتنی پسند آ جائے، جنت میں داخل ہو جائے، شاید جنت اللہ دے دے آپ کو. تو لہذا میرے دوست آج کا دن صلہ رحمی کا دن ہے، رشتوں کو جوڑنے کا دن ہے. اسی طرح فقراء اور مساکین کا دن ہے. آج ہماری عبادت شروع ہوئی ہے زکوٰۃ الفطر سے، فطرے سے. یہ کیا ہے؟ فطرہ کیا ہے؟ آپ کے جو غریب جو بھائی ہیں، آپ کے جو مسلمان جو مساکین ہیں، جو آج کے دن بھی بھیک مانگنے پر مجبور ہیں، گھروں کے اندر کھانا نہیں ہے، بھوکے ہیں، ان کو آپ اناج پہنچائیں، ان کے گھر کے اندر غلہ پہنچائیں، انہیں اس کا انتظام کروا دیں کہ آج کا دن وہ پیٹ بھر کھائیں، بھیک نہ مانگیں. یہ ہے اصل مقصود فطرے کا. تو لہذا فقراء اور مساکین کی مدد کا دن ہے آج، اور جو ہے ایک دوسرے کے جو ہے حاجتوں کو ٹٹولنے کا دن ہے کہ آپ کا کوئی بھائی محتاج نہ رہے.
آپ کی خوشی، عید کی خوشی میں وہ بھی برابر کا شریک رہے. تو لہٰذا عید کی خوشیاں بانٹیں میرے دوستوں. آپ کے اپنے حد تک اس کو نہ رکھیں، اپنے دوستوں میں، اپنے عزیز و اقارب میں، خاص طور پر وہ محتاج لوگ جو آپ کے رشتہ داروں میں ہیں، ذرا ان پر جو ہے توجہ کریں اور ان کے حاجات کو پوری کریں، تاکہ جو ہے عید کی خوشیوں میں وہ بھی برابر کے شریک رہیں. اور اسی کے تحت میرے دوست یہ جو مرکز جو قائم ہوا ہے، اس مرکز کے جو قائمین ہیں، جو مؤسس ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا کریں، کیونکہ اس مرکز کے برکت سے اللہ تعالیٰ اور بھی مراکز کو اللہ تعالیٰ نے وجود میں لایا. یہ اس مرکز کی برکت ہے اور اس مؤسس کے اخلاص کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اخلاص سے جو ان سے کام لیا، اللہ تعالیٰ شاید قبول کر لے اور ان کی مغفرت فرما دے. اور اسی طرح جو اس کے قائمین ہیں، جو اس کے منتظمین ہیں، ان کی جو اعلیٰ اولاد ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ ان کو مزید اور توفیق ملے کہ اس طرح کا یہ کام یہ جاری رکھیں اور بہتر انداز سے کریں. اسی طرح یہاں پر جو پہنچنے والے جو علماء ہیں، آپ کے دعات ہیں، آپ کے مبلغین ہیں، آپ کے سامنے تعلیم دینے والے اور آپ کو علم سکھانے والے، ان کے لیے بھی خصوصی دعا کریں کہ وہ ہدایت پر قائم رہیں اور ہدایت والی باتیں آپ کو بتاتے رہیں اور ان کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور آپ کی اور ہماری بھی مغفرت فرمائے. اسی طرح میرے دوستو، یہ عید کا جو پیغام ہے، یہ اس بات کا ہمیں احساس دلاتا ہے کہ رمضان تو ختم ہو گیا، لیکن رمضان کے اعمال ختم نہیں ہوئے. روزے جو فرض تھے، یہ فرض تو نہیں ہے، جن کے فرض چھوٹے ہیں وہ قضا کر لیں، لیکن روزوں کا سلسلہ رسول اللہ سے باقی رکھا امت کے اندر. شوال کا مہینہ شروع ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے پھر 6 روزے شوال میں بھی رکھ لیے تو سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ہے، اور جو ہر سال اس طرح کرتا رہا زندگی بھر وہ روزے دار ہے. تو لہذا 6 روزے شوال میں مطلوب ہیں. کوئی ضرور نہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عید کے دوسرے دن سے شروع کرنا ہے، جی نہیں، کوئی ضروری نہیں. پورے شوال میں ذی القعدہ کا چاند دکھنے سے پہلے 6 مکمل کر لیں، اللہ تعالیٰ اجر دینے والے ہیں. اسی طرح جو خواتین ہیں ان کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں، افضل تو یہ ہے کہ چھوٹے ہوئے روزے رکھ لیں پھر شوال کی بھی رکھ لیں. لیکن اگر کسی خاتون کے لیے مشکل ہے کہ چھوٹے ہوئے روزے بھی رکھیں پھر شوال کی بھی رکھیں، یہ مشکل ہے، تو کم از کم شوال میں رکھ لیں. علماء نے اجازت دی ہے شوال میں، کیونکہ شوال کے پیچھے بھی رکھنا نہیں ہے، شوال کی فضیلت ختم ہو جائے گی. تو شوال کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے شوال کے رکھ لیں، پھر اس کے بعد ان کے چھوٹے ہوئے روزے وہ مکمل کریں، کیونکہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے چھوٹے ہوئے روزے شعبان تک قضا کرتی تھی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں جب کثرت سے قضا کرتے تھے تو اس وقت مائی عائشہ بھی اپنے روزوں قضا کر لیتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ روزوں کی قضا کی اجازت ہے اگلا رمضان آنے سے پہلے تک. تو لہذا روزوں کا سلسلہ باقی ہے. پیر و جمعرات کے روزے ہیں، اور اسی طرح جو ہے آگے عرفے کا روزہ ہے، اور اسی طرح محرم کا روزہ. تو روزوں کا سلسلہ باقی ہے، روزے ختم نہیں ہوئے. تلاوت قرآن آپ کیا کرتے تھے؟ تلاوت قرآن میرے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی کہ کبھی آپ کوئی دن ایسا نہیں رہا جو بغیر تلاوت کے آپ رہے ہوں. اور آپ نے ارشاد فرمایا جو انسان رات میں 100 آیات پڑھ لے، اللہ کے ہاں ساری رات قیام کا اللہ اس کا اجر دیتے ہیں. 100 آیات. اور 100 آیات میں نے کہا پچھلے درس میں بھی کہ سورۃ النبا، سورۃ النازعات، سورۃ عبس، یہ 3 سورتیں اگر آپ پڑھ لیے 100 آیتیں. سورہ تبارک پڑھ لی اور 2 سورتیں کوئی اور پڑھ لی، چھوٹی سورتیں 100 آیتیں. 100 آیات اگر کوئی انسان ایک رات میں تلاوت کر لے تو اللہ کے ہاں ساری رات قیام کا اللہ اجر عطا فرماتے ہیں. اسی طرح اور بھی جو اعمال ہیں جو رمضان میں ہم کرتے رہے وہ برقرار ہیں. اور میرے دوست اہم بات یہ ہے کہ رمضان سے جو ہم نے تربیت حاصل کر کے اب جو باہر ہوئے یہ تربیت باقی رہے. رمضان کی جو تربیت ہماری بڑی کٹھن تربیت تھی، بڑی سخت تربیت تھی. رمضان کے اندر روزوں کی حالت میں جو حلال چیزیں تھیں وہ بھی حرام ہو گئی. بیوی سے ملنا حلال تھا، کھانا حلال تھا، پینا حلال تھا، لیکن رمضان کی حالت میں، روزے کی حالت میں اللہ نے اس کو بھی حرام ٹھہرا دیا. کیوں؟ یہ حلال چیزیں حرام کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ آپ کو ٹریننگ دی گئی کہ رمضان کے بعد کے جو اوقات ہیں، باقی جو 11 مہینے ہیں، ان 11 مہینوں کے اندر آپ صرف اللہ کے حرام سے رکیں. حلال سے بھی روک دیا گیا آپ کو، تاکہ ٹریننگ اتنی سخت ہو کہ بعد کے ایام کے اندر صرف آپ حرام سے رکیں. تو لہذا نمازیں ختم نہیں ہوئی. نمازیں فرض ہیں، جو فرض ہیں جو ہمیشہ کے لیے قرض ہیں، آپ کبھی چھوڑ نہیں سکتے. تو یہ نمازوں کی پابندی جو ہم نے رمضان کے اندر جو کی، یہ رمضان کے بعد اس کو نہ چھوڑیں. مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، مسجدیں جو ہے محتاج ہوتی ہیں کہ آئیں گے مصلی نماز پڑھیں گے. تو میرے دوستو یہ نمازیں ہم ہمیشہ پڑھتے رہیں، اور یہ اللہ کے ہاں آپ سے پوچھ ہوگی. اور کم از ان فرائض کی پابندی کر لیں. میرے دوست فرائض کے لیے کتنا وقت لگتا ہے آپ کو؟ 2 رکعت فجر کے، 4 رکعت ظہر کے، 4 رکعت عصر کے، 3 مغرب کے، 4 عشاء کے، یہ 17 رکعت. اگر آپ حساب کریں 25 منٹ یا زیادہ آدھا گھنٹہ، 24 گھنٹے اللہ نے آپ کو دیے ہیں. آدھا گھنٹہ اللہ کے نکال نہیں سکتے. جو بندہ آدھا گھنٹہ بھی اللہ کے نکال نہیں سکتا وہ بندہ ہے کہاں کا؟ کس طرح کا بندہ؟ اور پھر اللہ سے وہ دعائیں کرے اللہ قبول کرے.
پھر اللہ سے نعمتیں مانگے اللہ اس کو دے, اللہ سے رحمت مانگے اللہ اس کو دے, کیسے دے گا؟ جو انسان اللہ کے فرض کو بھول جائے اللہ اس کو بھول جاتا ہے. نسوا اللہ فانساہم انفسہم, انہوں نے اللہ کو بھلا دیا, اللہ نے انہیں بھلا دیا. تو لہٰذا میرے دوست اللہ کو نہ بھولیں. نمازوں کی پابندی یہ فرائض ہیں, ہر حالت میں آپ کی پوچھ ہے, ہر حالت میں پوچھ ہے. تو لہٰذا ان نمازوں کو آپ جو ہے پابندی اختیار کریں. صرف وہ عورتیں جو جن کے لیے ایام خاص ہیں ان میں نمازیں معاف ہیں, ورنہ پھر ان حالات کے علاوہ ہر حالت میں نماز کو آپ جس حالت میں بھی ادا کرنا. اللہ اگر نماز کو معاف کرتا تو پھر جنگوں میں نماز معاف ہو, جنگوں میں حالت جنگ ہے لیکن وہاں بھی نماز کی فرضیت تھی, رسول اللہ سے نماز ادا کی, لیکن سامنے دشمن ہے, کیسے نماز ادا کی جائے؟ اللہ نے قرآن کریم کے اندر صلاۃ الخوف کا طریقہ نازل کیا. خوف کی حالت نماز کیسے پڑھی جائے؟ نماز معاف نہیں ہوئی. ایک لمحے کی غفلت میں دشمن سر کاٹ سکتا, تیر لگ سکتا, تلوار سے گردن اڑ سکتی ہے ایک لمحے کی غفلت میں, لیکن اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کی. اللہ اکبر. تو نماز بھی فرض ہے مردوں کے لیے, جماعت بھی فرض ہے. اسی سے علماء نے استدلال کیا نماز بھی فرض ہے مردوں کے لیے, جماعت بھی فرض ہے, کیونکہ اگر جماعت اگر معاف ہوتی, نماز معاف ہوتی تو جنگ میں معاف ہو جاتی, جماعت اگر معاف ہوتی تو جنگ میں معاف ہو جاتی. تو لہذا میرے دوستو ان نمازوں کو کسی بھی حالت میں ہمیں نہیں چھوڑنا ہے, مرتے دم تک, جب تک آپ کا ہوش باقی ہے نماز باقی ہے. تو لہذا ان فرائض کی پابندی کریں. اور خصوصیت کے ساتھ میں ہمارے اپنے نوجوانوں کو درخواست کروں گا کہ یہ وہ وقت ہے جس میں ہم اللہ کے دین طرف آگے بڑھیں. آج امت مسلمہ پر ہر جگہ سے الغار ہے, دشمن متحد ہیں, دشمن متحد ہیں مسلمانوں کے خلاف, اور ہم اپنی جگہ بکھرے ہوئے ہیں, ہم اللہ سے غافل ہیں. ہماری لڑکیاں ہندوؤں کے پاس پہنچ رہی ہیں, کئی جو مسلمان ہیں جو ہندو لڑکیوں کو لے کے گھوم رہے ہیں. میرے دوست امت کہاں جا رہی ہے؟ یہ امت کا شیرازہ کیسے بکھرا جا رہا ہے؟ ایسی امت پر اللہ کی رحمت کیسے ہوگی؟ تو لہٰذا میرے دوست ضرورت اس بات کی ہے ہم دین کی طرف آئیں, اپنے علماء سے رابطہ رکھیں, اور جو ہے صحیح عقیدے والے علماء ہیں ان سے جو ہے ہم اپنا کانٹیکٹ باقی رکھیں, تاکہ علم دین آپ کو صحیح انداز سے حاصل ہو, دین کی رغبت ہو, دین کی طرف دین پر چلنے کی ہم سب کو فکر ہو, اور خاص طور ہمارے بچوں کو ہم دین کی طرف لے آئیں. خاص طور ہماری ماؤں سے میں درخواست کروں گا کہ یہ پہلا مدرسہ ہے, یہ پہلی اسکول ہے جہاں سے بچہ سیکھتا ہے, جہاں سے بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے. تو لہذا یہ مائیں باپ سے زیادہ امانت دار ہونی چاہیے, باپ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی ہونی چاہیے. یہ ماں باپ چونکہ دونوں ہی یہ گاڑی کے دو پہیے ہیں بچے کے لیے جس میں جو سفر کرتا ہے, دونوں ہی اپنی جگہ اللہ سے ڈرنے والے ہو, لیکن ان میں ماں کا کردار سب سے اہم ترین کردار ہے. تو ماں دیندار ہو, ماں اللہ سے ڈرنے والی ہو, ماں تقوی والی ہو, ماں اللہ کے حکم کے بعد چلنے والی ہو, شریعت پر چلنے والی ہو, تو پھر بچہ بھی دیکھتا ہے کہ میری ماں اس طرح ہے, میری اس ماں کا دودھ پیا ہوا ہے, اس ماں کا خون اس کے خون کے اندر موجود ہے. تو لہذا وہ اثرات اس میں منتقل ہوتے ہیں. تو لہذا اپنی بہنوں سے میں درخواست کروں گا اللہ کے لیے, یہ دنیا چھوڑنے والی دنیا ہے, دنیا کے پیچھے ہو کر دین کو نہ بھلائیں, اللہ کی طرف آئیں, اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں, تاکہ آگے یہ بچے اسلام کے سپاہی بنے, تاکہ آگے یہ بچے اسلام کے پاسبان بنے, آگے یہ بچے اسلام کی حفاظت کرنے والے بنے. اور میرے دوستو جہاں ہم اسلام پر عمل کریں وہیں پر دوسروں کو دعوت دینے والے بنے, کیونکہ آج دعوت کے میدان میں ہم بہت پیچھے ہیں. ہمارے پڑوسی کے لیے معلوم کہ اسلام کیا ہمارے ساتھ رہ رہا, 20 سال ہو گئے, 25 سال ہو گئے, لیکن اس ہندو کو, غیر مسلم کو ہم نے کبھی جو ہے اسلام کی دعوت نہیں دی. قیامت کی اگر وہ یہ کہہ دے کہ اے اللہ یہ میں اس کے ساتھ تھا, 20 سال اس کا میں پڑوسی رہا, لیکن مجھے کبھی اس نے اسلام کے نہیں بتایا, تو ہمارے پاس کیا حجت ہے, ہمارے پاس کیا دلیل ہے, اللہ ہمیں کیسے چھوڑیں گے؟ تو لہذا میرے دوستو کوشش اس بات کی ہو کہ کم از کم آج یہاں سے ایک تہیہ کر کے اٹھے, کم از کم ہمارے ذریعے سے ایک بندہ ہدایت پر آ جائے, 10-15 نہیں, ایک کو ٹارگٹ بنائیں, ہمارے ذریعے سے ایک بندہ ہدایت پر آ جائے, ایک بندہ اسلام قبول کر لے, اگر غلط عقیدے کا ہے تو ایک بندہ صحیح عقیدے پر آ جائے. تو یہ ٹارگٹ بنا کر ہم شروع کریں اس دعوت کو, تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ برکتیں اور رحمت نازل فرمائیں گے. تو لہٰذا جو باتیں ہم نے کہی ہیں یہ اس مختصر سے وقت میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی باتوں کو, جو باتیں ہم نے سنی ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری دعاؤں قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو قبول فرمائے. جو کچھ ہم نے رمضان کے اندر جو عمل کیا اللہ شرف قبولی سے نواز دے, ان خاص بندوں میں اللہ ہم کو شامل فرما دے جن بندوں کے اللہ نے مغفرت فرما دی, جن بندوں کو اللہ نے جنت میں داخل فرما دیا, جن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر دیا. ان خاص بندوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرما دے, ہمارے والدین کو شامل فرما دے, ہمارے عزیز و اقارب کو شامل فرمائے, ہمارے بیویوں کو, ہمارے بچوں کو شامل فرمائے, اور ان سب کو اللہ تعالیٰ شامل فرما دے جن سے بھی ہم تعلق رکھتے ہیں یا جو بھی ہم سے تعلق رکھتے ہیں, ان سب کے اللہ مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کی مشکلات کو آسان فرمائے.
جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روزیاں دلا دے، ان کو حلال روزی دے. جو قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کو دور کر دے، ان کے لیے ایسے وسائل ایسے اسباب اللہ بنا دے جن سے ان کے قرض ادا ہو جائیں. جو پریشان حال ہے اے اللہ ان کی پریشانی دور فرما دے. جو غیر شادی شدہ ہیں اے اللہ ان کو نیک جوڑے اللہ ان کا عطا فرمائے. اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صالح اولاد نیک اولاد سے تو نواز دے. اے اللہ تیرے خزانے میں کمی نہیں. اے اللہ تیری ملکیت کے اندر ہر چیز موجود ہے. جو جس کا محتاج ہے، جو جس کا ضرورت مند ہے، ان سب کی ضرورت تو برا فرما دے. خاص طور پر جو یہاں پر حاضر ہیں یا جو بھی سن رہے ہیں ان سب کی تو مغفرت فرما دے، اور ان سب کے حاجات تو پورا فرما دے، اور ان سب کی مشکلات کو آسان فرما دے، اور ہم سب پر اپنے رحمت کی چادر کو تان دے، اور ہم سب پر اپنے رحمت کی چادر تو وسیع کر دے، اور ہم سب کو اپنے مقربین میں داخل فرما دے. ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہم سب کو تیری رضامندی والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور آپ کے ساتھ جنت الفردوس میں داخلہ ہم سب کو اللہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.